اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ جو میں نے ابھی کے سامنے سورت کی تلاوت کی ہے سورہ فاتحہ ہے، آپ لوگ کو سب کو یاد ہی ہوگی۔ میں چاہ رہا تھا کہ ہمیں اس کا ترجمہ بھی پتہ ہو۔ ہم ہر نماز کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بہت ساری چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہوتے ہیں اس کا ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بیان فرما رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ مطلب سب تعریف کیا ہے؟ ہم جتنی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرمایا اللہ کی ہم جتنی بھی تعریف کرتے ہیں، بڑائی کرتے ہیں، وہ پورے جہانوں کو اس نے بنایا، ہر چیز کی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ مطلب اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ اس کے بعد کیا بول رہے ہیں؟ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مطلب تمام جہان کیا آ گیا؟ اس میں پوری گلیکسیز آ گئے، پوری یونیورس آ گئی، پورا سولر سسٹم آ گیا، ارتھ سن ہر چیز آ گیا، ساری ملکی ویز آ گئے، سارے بلیک ہول آ گئے۔ ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے نا۔ اور سب کو پالنے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ سمندر کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں سب کو کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ آسمانوں میں انسانوں کو، جن کو، حیوانات کو، سب کو رزق کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں یہ بنا ہے تمام جہانوں کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے بہت مہربان ہے، ہم پہ اپنی نعمتیں دیا جا رہا ہے، ہم اس کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، کفار ہو گئے، مسلمان ہو گئے، صرف ہم اللہ کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہم پہ کتنا مہربان ہے، ہم پہ رحم کیے جا رہا ہے، ہم پہ کوئی آزمائش نہیں دے رہا، کوئی کچھ نہیں دے رہا۔ کیوں یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ میری امت کو نہ کر دینا، کیونکہ پرانے زمانے قوم لوط کو، قوم عاد کو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے پوری قوم کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا، پوری قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، لیکن ہم پہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر رہا۔ یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مطلب قیامت کے دن کا، ڈے آف ریزریکشن، مطلب قیامت کے دن کا مالک ہے، جب نیک کو نیکی کی سزا ملے گی اور بد کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی، اور اس کو بالوں سے پکڑ کے جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، اور جو نیک ہیں ان کو سب کا جزا ملے گا۔ اور کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ ہے نا جو بہترین جج ہے، وہ ڈے آف ججمنٹ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کے اعمال کا نتیجہ دیں گے۔ ایک ذرہ برابر بھی کسی نے نیکی کی اس کو اجر ملے گا، ذرہ برابر بھی برائی کری ہوگی اس کو اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ ہی کی تو عبادت کر رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، تیری بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں مدد بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ ہم لوگوں کے پاس ہمیں نہیں جانا، ہم لوگوں کی ریفرنس کے نہیں ہمیں جاب پہ لگا لو، ہمیں یہ کر دو، ہم لوگوں کے دروں پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمیں کچھ ہمارے لیے کوئی رزق کا انتظام کر دے، کوئی کچھ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے تم میرے در پہ آؤ، میں تمہیں کسی کے در پہ جانے نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنا ہم سے مہربان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے پاس جائیں۔ یہ ایسا نہیں کہ کوئی پریشانی پرابلم آئی تو ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں، ہمیں ویسے بھی جانا ہے جب اللہ تعالیٰ ہم پہ نعمتیں بہت دے رہا ہے تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ہم تیری بات کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا اللہ تعالیٰ بولے ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ ہمیں سیدھی راہ کیا ہوتی ہے؟ دین کی راہ، نبی کے وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی راہ، صحابہ کرام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی، قرآن مجید کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ 5 وقت کی نماز مرد کو مسجد میں پڑھنی، عورتوں کو گھر میں پڑھنی افضل وقت میں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کی بتائے ہوئی طریقوں پر عمل کریں، رشتہ داروں کے حق ادا کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تو سوالیوں کو نہ جھڑکیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی بتائے ہوئے طریقے ہیں جن کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنی ساری انعام بھی کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے ان کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، مطلب جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ریوارڈز دیے، مطلب جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بتا دیا کہ جیسے صحابہ کرام عشرہ مبشرہ تھے ان کو جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس طرح دعا کہ اللہ ہمیں جنت میں اس کا اجر دے، بھلے دنیا میں ہمیں تھوڑی مشکلات پریشانی آ رہی ہیں لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں رسوا نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو چھپائے لوگوں کے سامنے، ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ جن پر تو نے نام کیا ہے، نہ ان کے جن پر تو نے غضب کیا اور نہ ہی گمراہوں کے، مطلب غضب کس پہ کیا ہے؟ جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے، منافقین، کفار جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اور بے حیائی کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ساری تہمتیں باندھتے ہیں، اللہ کے بندوں کو بہت سارے ستاتے ہیں، بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں،
تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ اٹھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی موت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ تو کوشش کریں جب نماز پڑھ رہے ہوں تو عربی تو پڑھیں ہی پڑھیں، اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی دل میں پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کی نماز میں زمین آسمان کا فرق آئے گا۔ میں نے 24 سال، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنے 24 سال کی نماز ضائع کر دی، میں بس پڑھ ہی جا رہا ہوں بس ایک ہی چیز، لیکن جب سمجھ کے ہم جو چیز کرتے ہیں نا اس کا رزلٹ ہی اور ہوتا ہے۔ کوشش کریں اس کو سمجھ کے پڑھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ آپ کی نماز میں کس طرح فرق آیا۔